حمدا و مصلیٰ و مصلیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا جو ہمارا درس ہے وہ ہے مجاہدہ کے بیان میں۔ اب آپ کے ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یار مجاہدہ کیا ہے؟ لغت کے مطابق مجاہدے کا معنی ہے کوشش کرنا، نفس کشی کرنا، ریاضت کرنا۔ نفس کشی کرنا، ریاضت کرنا، کوشش کرنا کس چیز کے اندر؟ اللہ کی عبادت میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ عنکبوت میں ارشاد فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ جو لوگ ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستے کی ہدایت دیں گے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بھلائی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میرے بھائی جو اللہ کے راستے پر لگ گیا ہے، محنت کر رہا ہے، اپنے نفس کو ٹھیک کر رہا ہے، دل اس کا ٹھیک ہو گیا ہے، دل کے اندر میرے بھائی کینہ نہیں ہے، بغض نہیں ہے، تکبر ختم ہو گیا ہے، منافقت ختم ہو گئی ہے، اب وہ صراط مستقیم کے راستے پر چلا گیا۔ جب وہ صراط مستقیم کے راستے پر چل پڑا ہے تو اس بندے کو اللہ تعالیٰ ڈھیر سارا نوازتا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اپنے رب کی عبادت کر، اتنی کر حتیٰ کہ تجھے موت آ جائے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ اپنے رب کا نام ذکر کر، ہر طرف سے کٹ کر اسی کا ہو جا۔ یہاں اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا نام لے، میرا ذکر کر، کسی اور کا نام نہ لے، اور کسی اور کے علاوہ کسی عبادت نہ کر۔ سجدہ کرنا تو مجھے کر، صرف میرا ہو جا۔ جب بندہ اللہ کا ہو جائے گا تو اللہ اس بندے کا ہو جاتا ہے۔ دلیل حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی قال من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، جس نے میرے کسی نیک بندے سے دشمنی کی تو اللہ فرماتا ہے اس کے ساتھ میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو میرے بھائی اور نیک بندوں کے ساتھ دشمنی لینا شیطان کا کام ہے، اور میرے بھائی نیک بندوں کی سنگت اختیار کریں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کے ساتھ دشمنی نہیں کرنی ہے۔ کیوں؟ پھر اللہ فرماتا ہے اس بندے کے ساتھ میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ میرا بندہ فرائض سے بڑھ کر کسی اور چیز کے ساتھ میرا قرب نہیں پاتا، نوافل کے ذریعے ہمیشہ میرا بندہ قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کو محبوب بنا لیتا ہوں، میں اس کو محبوب بنا لیتا ہوں۔ پھر جس وقت میں اس کو محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ توجہ نہیں کرے، اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں، اگر وہ پناہ چاہے تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں جب وہ بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کا ہو جاتا ہے، وہ بندہ نیک بندہ اللہ کی بارگاہ میں جو کچھ مانگتا ہے، جو کچھ مانگتا ہے میرا اللہ وہی اس کو عطا کرتا ہے، میرا اللہ اس کو عطا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ اے بندے صرف میرا نام لینا، میرا نام لینا، میرا ذکر کر، میرا ذکر کر، سجدہ مجھے کرنا، میرے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا۔ تو اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا بھی حرام ہے، صرف سجدہ تو اللہ کو کرنا ہے۔ تو میرے بھائی جب ہم اللہ کے ہو جائیں گے خالص، یعنی خالص کے لیے یہ دل صاف ہونا ضروری ہے۔ جتنی مرضی تلاوت کر لیں، قرآن کی تلاوت کر لیں، ذکر کر لیں، 5 وقت کی میرے بھائی نماز ادا کر لیں، جب دل صاف نہیں ہے تو فائدہ کیا میرے بھائی اس کا؟ میرے بھائی اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ میرے بھائی جب اللہ کا ہونا تو پھر دل بھی صاف ہونا چاہیے۔ میرے بھائی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ جو آدمی ذرا بھر نیکی کرے گا اس کو دیکھ لے گا۔ میرا بھائی جب بندہ اتنی سی بھی نیکی کرتا ہے توجہ میرے طرف فرمائیے گا، جب بندہ اتنی سی بھی نیکی کرتا ہے اللہ فرماتا ہے میں اس کو بھی دیکھتا ہوں بھی ہوں، میں اس بندے کو جانتا بھی ہوں،
اس کا ارادہ کیا ہے؟ تو میرے بھائی پھر نیکی کر کے فائدہ کس کا ہمارا ہے؟ تو میرے بھائی نیکی کے اندر ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے، صرف اخلاص ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ اخلاص ہونا چاہیے۔ انہی الفاظ پر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کو بھی مجھے بھی عبادت میں کوشش کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔